میں تمام بہن بھائیوں کو جو اس وقت آن لائن آ چکے ہیں، میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خداوند ہمیں وہ روح عطا کرے جس روح میں کلام لکھا گیا ہے، کیونکہ اس مسح کے بغیر ہم کلام کو سمجھ نہیں سکتے۔ کیونکہ میں نے آپ سے یہ شیئر کیا ہے کہ یہ ایک خاص مضمون ہے اور بہت کم لوگ اس کو جانتے ہیں، اور اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ کے دل میں یہ بوجھ ہے، آخری وقت ان قریب کسی وقت بھی آنے والے ایام میں یہ پیغام پورا ہونے والا ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ لوگ خود بھی سنیں اور جتنے آپ کی وال پر ایڈڈ ہیں ان کو بھی انوائٹ کریں تاکہ وہ بھی اس خاص مضمون کو سیکھ سکیں۔ تو لہذا آج کا ہمارا موضوع ہے 666 اینٹی کرائسٹ، لیومناٹی۔ یہ 3 نام ہیں جو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ میں دوبارہ بول رہا ہوں، نمبر 1 666 اینٹی کرائسٹ، اور تیسرا ہے ایلومناٹی۔ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے تو حوالہ جات میں نہیں پڑھوں گا، حوالہ جات بولتے جائیں گے اور آپ لوگ لکھتے جائیں، اور تاکہ بعد میں آپ ان کی اسٹڈی کریں۔ اور کلام مقدس میں سے ہم یہ سیکھنے کو جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو 666 ہے اس کے حوالے سے یہ آیات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کلام مقدس میں سے مکاشفہ 13 باب پہلی آیت سے۔ مکاشفہ 13 باب اس کی پہلی آیات آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، اور یہ کنٹینیوشن ہے 12ویں باب کا۔ اور میں نے ایک حیوان کو سمندر سے نکلتے ہوئے دیکھا، کس نے؟ یوحنا عارف نے۔ اس کے 10 سینگ اور 7 سر تھے۔ یہ لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے، 10 horn and 7 head of that beast which has come from sea۔ اور جو حیوان میں نے دیکھا اس کی شکل تندوے کی سی تھی، اور پاؤں ریچھ کے سے، اور منہ ببر کا سا، اور اژدہا نے اپنی قدرت اور اپنا تخت اور بڑا اختیار اسے دے دیا۔ یہ پہلی 2 یاد پڑھی ہیں آپ نے۔ چیپٹر 13 جو ہے 18ویں آیت تک اس کو پورا پڑھنا ہے۔ پھر ایک اور حیوان نکلتا ہے، یہ حیوان جو ہے 11ویں آیت میں ہے، مکاشفہ 13 باب اس کی 11ویں آیت۔ پھر میں نے ایک اور حیوان کو زمین میں سے نکلتے ہوئے دیکھا، اور اس کے براقے سے 2 سینگ تھے، اژدہا کی طرح بولتا تھا، اور پہلے حیوان کا سارا اختیار اس کے سامنے کامیں لاتا تھا۔ تو لہذا یہاں 3 شیطانی طاقتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، شیطانی تثلیث، نمبر 1 اژدہا، پرانا سانپ، اور اس کے بعد جو ہے وہ حیوان جو سمندر سے نکلتا ہے، جو بیٹے کی نقل کرتا ہے، اور جیسے باپ نے بیٹے کو اختیار دے دیا، اسی طرح اژدہا نے جو باپ کی
نقل کرتا ہے اس نے سارا اختیار اس حیوان کو جو سمندر سے نکلتا ہے، جو بیٹے کی نقل کرتا ہے، اس کو سارا اختیار دے دیا۔ یاد رہے کہ جب یہ سمندر سے نکلتا ہے تو ابلیس اس سے یہ بات چیت کرتا ہے کہ میں اپنا سارا اختیار تجھے دے دوں گا، بشرطے کہ تو مجھے اپنا جسم دے دے تاکہ میں تیرے جسم میں رہ کر کام کروں، اور میں تجھے اپنا سارا اختیار دے دوں گا۔ تو لہذا یہ شخص جس کا عنوان 666 ہے، یہ اینٹی کرائسٹ ہے، یہ آدمی کا نام ہے۔ یہ سارا اختیار ابلیس جو ہے، پرانا سانپ یا اژدہا، اس کو یہ اختیار دے دے گا، اور اس کے 10 سینگ 10 بادشاہوں کا اتحاد ہیں، اور 7 سر اس کاملیت کو ظاہر کرتے ہیں جو اس کی مکمل ذہانت کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ میرے ساتھ رہیے گا۔ یہ 10 بادشاہ جو ہے یہ اکنامک یورپین کنٹری پیدا کرے گی، اور جب ان میں سے 3 کسی وقت نکل جائیں اور 8واں آ کر ملے تو وہ مخالف مسیح ہوگا۔ اکنامک یورپین کنٹری، ان کی ایک کرنسی ہوگی اور ایک ملٹری ہوگی، اور جو کام جس پہ یہ شروع ہو چکا ہے، اور اس کے لیے آپ نے مکاشفہ 17 باب کی سٹڈی کرنی ہے۔ جو بات میں نے ابھی کی ہے کہ جن میں سے یہ 10 بادشاہوں کا اتحاد ہے، کسی وقت جو ہے ساتھ، لیکن سب کی ایک ہی رائے ہوگی، ایک ہی ملٹری ہوگی، ایک ہی کرنسی ہوگی جس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور ڈیجیٹل کرنسی۔ جیسے ابھی ہمارے پاس یہ سب کچھ ایسا نہیں ہوگا، یہ کارڈ سسٹم ہوگا جو آگے چل کے میں آپ سے شیئر کروں گا، اور اس کے اوپر جو ہے کام کیا جا رہا ہے۔ میں نے شیطانی تسلیس بتائی اور اس کا اختیار بتایا کہ اس کے پاس پورا اختیار ہوگا، اور 12ویں باب میں آپ ایک جنگ کا سما دیکھتے ہیں، مکاشفہ 12 باب اور اس کی پہلی 6 آیات میں، اور مخالف مسیح اژدہا یہ جنگ ہار جاتا ہے، تو وہ بہت غصے میں ہے، تو وہ 2 حیوانوں کو جنگ لڑنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرتا، ان کو بھیجتا ہے۔ اور پہلا حیوان میں نے بتایا کہ یہ سیاسی عالمگیر ڈکٹیٹر ہوگا، اور دوسرا جو کہ 11ویں آیت میں ہم نے پڑھا زمین سے نکلا، وہ مذہبی لیڈر ہوگا، وہ پاسبانوں کو، بشپوں کو اپنے کنٹرول میں کرے گا، اور یہ سارے بشپ صاحبان جو ہے زیادہ تر اس کی ڈکٹیشن پر چلیں گے۔ یہ میرا مضمون آپ اپنے پاس سیو کر لیں، ریکارڈ کر لیں، تاکہ جب کبھی بھی پورا ہو تو آپ لوگ یاد کریں کہ ہم نے یہ مضمون خدا کے خادم ایونجلسٹ جاوید گل سے سنا تھا۔ تو لہذا جو سمندر سے نکلتا ہے، اس کو اس لیے سمندر سے تشبیہ دی گئی کہ سمندر میں اکثر لہریں، طوفان، سمندری طوفان، سونامی اڑتے رہتے ہیں جو کہ بے چینی کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو جب یہ عالمگیر ڈکٹیٹر آئے گا تو اسی قسم کے حالات دنیا میں پائے جائیں گے۔ تو اس لیے آپ اس بات کو سمجھ لیں
کیونکہ اس کو حوان اس لیے کہا گیا کہ اس کی فطرت میں حوانیت پائی جاتی ہے. اور میں جلدی شیئر کرنا چاہتا ہوں اس کو، اس ڈکٹیٹر کو، اس حوان کو جو مختلف ناموں سے پکارا گیا. جب یہ نام سامنے بائبل میں سے آپ پڑھیں تو آپ سمجھ لینا کہ یہ اسی حوان کی، ڈکٹیٹر کی بات ہو رہی ہے. نمبر 1 گناہ کا شخص یا ہلاکت کا فرزند ہے. دوسرا تسلنیکیوں 2 باب اس کی 3 آیت ہے. نمبر 1 میں نے بتایا گناہ کا شخص یا ہلاکت کا فرزند ہے. دوسرا تسلنیکیوں 2 باب اس کی 3 آیت ہے. نمبر 2 اس کو اجاڑنے والی مکروہ چیز کہا گیا ہے. متی 24 باب اس کی 15 آیت. نمبر 3 اس کو مخالف مسیح کہا گیا ہے. پہلا یوحنا 2 باب اور اس کی 22 آیت کو آپ پڑھ کے دیکھیں. نمبر 4 اس کو صبح کا روشن ستارہ کہا گیا ہے. نمبر 4 اس کو صبح کا روشن ستارہ کہا گیا ہے. یسایہ 14 باب اور اس کی 12 آیت کو آپ پڑھ کر دیکھیں. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عالمگیر ڈکٹیٹر ہے اس کو اکنامک یورپین کنٹری پیدا کرے گی اور 10 سینگ جو ہے 10 بادشاہوں کا اتحاد ہوگا، جس میں اسپین، پرتگال، فرانس، جرمنی، برطانیہ، آئرلینڈ، یونان، اٹلی، بیلجیم، نیدرلینڈ شامل ہیں. ان 10 ممالک کا آپس میں اتحاد ہوگا. کسی وقت ان میں سے 3 نکل جائیں گے اور 7 باقی رہ جائیں گے. جب 8واں بادشاہ اس میں ملے تو وہ مخالف مسیح ہوگا اور آپ اس کا عدد گن سکتے ہیں اور اس کے نام کا عدد 666 لکھا، جس میں حکمت ہے وہ اس عدد کو گن لے. وہ اس حوان کا عدد گن لے کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے، یعنی یہ عدد گنا جا سکتا ہے کیونکہ عبرانی، لاطینی اور رومی اور یونانی زبانوں میں حروف ابجد کے عدد مقرر تھے جن کو جمع کرنے سے انسان کا عدد معلوم کر لیا جاتا تھا. مکاشفہ 17 باب 10 آیت ہے. اور وہ 7 بادشاہ ابھی ہیں، 5 تو ہو چکے ہیں، 1 موجود ہے اور 1 ابھی آیا نہیں. جب آئے گا تو کچھ عرصہ اس کا رہنا ضرور ہے. جو پہلے تھا اب نہیں، وہ 8واں ہے اور ان 7 سے پیدا ہوا اور ہلاکت میں پڑے گا. تو لہٰذا یہ سارے کا سارا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. یہ سب متفق الرائے ہوں گے اور اس کو چنیں گے. شیطان اژدہا کے اعداد کا مجموعہ 666 ہے. کمپیوٹر اور ویزا کریڈٹ کارڈ کا نمبر بھی 666 ہے. آپ لکھ کے دیکھیں تو یہ عدد آپ کو ملے گا. 666 عدد کی یوں تشریح کی جا سکتی ہے کہ 6 کا عدد آدمی کا عدد ہے جو کاملیت کے عدد سے 1 ہندسہ کم ہے. کاملیت کا عدد 7 اور خدا کا عدد ہے. اسی طرح 3 دفعہ 6 کا عدد لکھا جائے تو انسانی تثلیث بنتی ہے جو کہ ناپاک تثلیث ہے، جس کا میں نے ذکر شروع میں آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہے. ناپاک تثلیث اور کفر ہے، جبکہ پاک تثلیث کے لیے 777 کا عدد ہے. اور EEC ان ممالک کی 1 کرنسی، 1 پاسپورٹ، 1 تجارت، 1 ملٹری، 1 نیشنل اسمبلی ہوگی. کارڈ جو آپ کو دیا جائے گا اس کارڈ میں آپ کی ساری انفارمیشن موجود ہوں گی. آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کیا کام کرتے ہیں، آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے
اور میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کام اس وقت شروع ہو چکا ہے. اینٹی کرائسٹ کے لوگ گھر گھر جا کر اور خاص طور پر بڑے بڑے جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, بڑے بڑے سکولز ہیں, ان میں جاتے ہیں, ان کو فائدے بتاتے ہیں کہ یہ چپ لے لیں, آپ لوگوں کو جو ہے سیکیورٹی پروف جو ہے یہ کام مل جائے گا اور آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی, کیونکہ اس میں وہی لوگ شامل ہو سکیں گے, داخل ہو سکیں گے, وہی بچے اسکول میں آئیں گے. اس کے علاوہ کوئی جیسے ہی کوئی داخل ہوگا وہ پکڑا جائے گا, کیونکہ اس کے اوپر وہ چپ کا نشان نہیں لگا. کہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو ہیلیلویا. تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ مرنے کے لیے تیار ہو جائے, لیکن یہ چپ نہیں لینا, کیونکہ لکھا جس کسی کا نام برہ کی کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں چلا جائے گا. جن لوگوں نے اس وان کی جو ہے پرستش کی, اس وان کی چپ لی, وہ تو وقتی طور پر دکھ اٹھائیں گے اور بہت دکھ اٹھائیں گے. یہ دکھ جو ہے یہ سہنا آسان ہے بشرطے کہ ہم دوزخ کا دکھ سہیں. تو آپ نے مسلسل انکار کرنا ہے. اپنی کمپنی میں, اپنے بینک میں, اپنے اسکول میں, اپنی انڈسٹری میں ایسے لوگوں کو گھسنے نہیں دینا. تو لہذا اس اب جو کچھ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا کنٹرول جو ہے مخالف مسیح 666 جو عالمگیر ڈکٹیٹر ہے ساری ٹریڈ کو اپنے قبضے میں کر لے گا. سارا پیسہ یہ ایک جگہ پہ کر لے گا. اور اس کے پیچھے ایک لفظ میں نے تیسرا بتایا تھا. Can you write the third word which I have shared with you? Illuminati. Illuminati. یہ ایک ایسی منظم تنظیم ہے جو بادشاہوں کو اپنے قبضے میں کرتی ہے, جو پرائم منسٹر کو اپنے قبضے میں کرتی ہے, جو حاکم وقت کو اپنے قبضے میں کرتی ہے. کیونکہ جو وہ آرڈر دیں گے تو عوام نے تو وہ آرڈر منظور کرنا ہے. ابھی جو کہ نیا کارڈ جو بنا ہے, کیا جو چپ والا کارڈ ہے اس کے اوپر آپ ایک آئی کو ہے آپ کے پاس قریب یا نہیں, آپ اس کے اوپر آپ ایک آنکھ کو دیکھیں گے. اور یہ بہت کچھ کہا جا سکتا, لیکن اس تھوڑے سے وقت میں سب کچھ میں نہیں بتا سکتا. اس کارڈ جہاں بھی کارڈ آپ دکھائیں گے, جس ملک میں بھی آپ کی سارا بایو ڈیٹا آ جائے گا. تو یہ کام شروع ہو چکا ہے. آپ کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہوگا, آپ کے پاس جو ہے چپ ہوگی, اسی سے آپ کاروبار کریں گے. اور جن کے پاس چپ نہیں ہوگی وہ کاروبار نہیں کر سکیں گے, وہ نہایت مشکل میں سے گزریں گے. الومناٹی جو ہے یہ ایک شیطانی کمیونٹی ہے, اور جو آسمان سے فرشتہ گرایا گیا ہے لوسیفر, یہ اس کی اجاد ہے. اور اس کی شروع ہی سے خواہش رہی ہے کہ پوری ورلڈ پر حکومت کرے. اب غور سے سنیے, ہم بہت گہرے میں جا رہے ہیں. جس موجودہ حالات میں سے ہم گزر رہے ہیں, کووڈ-19 میں سے گزر رہے ہیں, یہ شروعات ہے. یہ پہلا مضمون بھی میرا آپ لوگ سنیں, اس سے پہلے کسی نے یہ مضمون شیئر نہیں کیا, اور یہ میرا دوسرا مضمون ہے. تو یہ لوگ جو الومناٹی لوگ ہیں, یہ لفظ جو نکلا ہے علم, روشنی سے نکلا ہے. یعنی یہ لوگ بڑے ذہین ہیں, یہ لوگ بڑے قابل ہیں, اور جب ان کے اندر ابلیس آ جائے گا تو پھر ان کی ذہانت کا اندازہ لگائیں. سمجھے میں کوئی بات آئی؟ اور یہ چھپے طور پر اپنا کام کر رہے ہیں, یہ ساری ٹریڈ کو اپنے قبضے میں کریں گے.
ان کا دارالخلافہ مخالف مسیح کا جو ہے یہ یروشلم میں ہوگا۔ اور اب میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ ابھی اس وقت دنیا کی آبادی 7.5 ارب ہے تقریباً، تو اب سب لوگوں پر یہ حکومت نہیں کر سکتے۔ اب حکومت کرنے کے لیے ان کو ایک لائے عمل بنانا پڑے گا۔ ڈو یو نو واٹ از دیٹ؟ وہ کیا ہے؟ یہ ساری دنیا کو ختم کر کے پاپولیشن کو کم کر دیں گے، 7.5 ارب سے کم کر کے 2 ارب، یعنی اتنے لوگوں کو زندہ رکھیں گے جن پر یہ حکومت کر سکیں۔ اور اس قسم کے وائرس، کیونکہ یہ جو ہے علم ان سے ختم ہے اور یہ شیطان کے پجاری ہیں۔ یونانی میتھولوجی میں جو شیطان کا اعلی کار ہے اس کا تخت سمندر میں ہے، اور اس حیوان کو بھی آپ نے سمندر سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور اس طریقے کے ساتھ یہ ورڈ کو آہستہ آہستہ جو ہے سلو پوائزن کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیں گے۔ مائنڈ مائی ورڈ، میرے الفاظ کو یاد رکھیے گا، یہ ابھی شروعات ہیں۔ آپ ہوشیار ہو جائے، بیدار ہو جائے، میں آپ کو ڈرا نہیں رہا، میں آپ کو اسپرچولی اسٹرانگ کر رہا ہوں۔ آپ کی جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن 666 کا عدد، اس کی چھاپ اپنے ماتھے پر نہیں لینی۔ ہمیں بھوکا مرنا پسند ہے لیکن جہنم سے بہتر ہے۔ تو لہذا یہ ماحول اب بن رہا ہے، دارالخلافہ وہاں بن گیا ہے، اور دانیل کا ذکر جو میں کرنا چاہتا ہوں، 7 باب اس کی 29 آیت کو آپ پڑھ کر دیکھیں تو یہاں پر 70 ہفتوں کی رویا کا ذکر پایا جاتا ہے۔ اور یہ ذکر جو ہے 70 ہفتوں کا ذکر جو ہے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ یہ حوالہ نکال لیں، دانیل 7 باب اور اس کی 29 ورس کو جو ہے آپ لوگ میرے سامنے ضرور پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں تاکہ آپ لوگ اس کو سمجھ سکیں۔ میں نے کیا بتایا؟ دانیل 9 باب اس کی 27 آیت ہے، 7 باب بولا نا، صحیح تو بولا ہے؟ دانیل 9 باب، صحیح کریں، دانیل 9 باب 27 آیت ہے۔ میں نے کیا بولا؟ ڈینیل چیپٹر 9 ورس نمبر 27۔ تو آپ کو یہاں ملے گا کہ یہ شخص جو ہے 1 ہفتے کے لیے قوم بنی اسرائیل کے ساتھ عہد باندھے گا، نصف ہفتے میں ذبیحہ اور ہدیہ موقوف کرے گا۔ 7 سال کا دور 2 حصوں پر یعنی 3.5 سالوں پر مشتمل ہوگا۔ پہلے نصف ہفتے میں امن و سکون ہوگا، مخالف مسیح یہودیوں کو ہیکل بنا کر دے گا، یہودی اس کے پیچھے لگ جائیں گے۔ مخالف مسیح مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرے گا اور عالم کی پرستش ڈیمانڈ کرے گا۔ ہاں جی، پڑھ لیں دوسرا تسلنیکیوں، 2 تسلونین چیپٹر 2 ورس 3 اور 4۔ اور یہودی اس کی پرستش کرنے سے انکار کریں گے اور مخالف مسیح یہودیوں کے خلاف ہو جائے گا، اور دوسرے نصف ہفتے میں وہ ہیکل کو توڑ دے گا۔ توڑنے کی ایک ہی وجہ ہے کہ یہودی اس کی پرستش نہیں کریں گے، پرستش سے انکار کریں گے۔
اور اس لیے وہ ہیکل کو توڑ دے گا اور بڑی مصیبت کا دور ہوگا اور جوج اور ماجوج کی جنگ ہوگی، آخری تیسری عالم گیر جنگ ہوگی جس کو یعقوب کی مصیبت بھی کہا گیا ہے۔ یرمیہ 30 باب اس کی 7ویں آیت کا حوالہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں، پھر متی 24 باب اس کی پہلی آیت کا حوالہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ میں دوبارہ سے بول رہا ہوں جو بیان بھائی لکھ رہے ہیں، 2 تسلونین 2 باب 3 سے 4 آیت تک۔ یہاں پر ابلیس ہیکل میں بیٹھ کر جو ہے کہے گا کہ میں خدا میری پوجا کریں، اور قوم بنی اسرائیل اس کو کنڈیم کر دے گی اور اس کو رد کر دے گی۔ اور اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ بڑی مصیبت کا وقت ہوگا، اور یہ لکھا یہ یعقوب کی مصیبت کا وقت ہوگا۔ یرمیہ 30 باب اس کی 7 آیت، دانیل 12 باب ہاں کہاں پر پہنچے؟ ہاں دانیل 12 باب اس کی پہلی آیت، متی 24 پہلی آیت۔ اور اب جو کام ہوگا اس مصیبت کے دور میں کلیسیا شامل نہیں ہوگی، یہ لگ مضمون ہے۔ اس 7 سالہ دور کے اندر پہلا دور جو ہے وہ مصیبت کا نہیں ہوگا، اور یہودیوں کو ہیکل بنا کے دے گا۔ آج بھی جو یہودیوں کو ہیکل بنا کے دے گا اس کے پیچھے ہو جائیں گے۔ یہ مخالف مسیح جس کا دا 666 ہے، جس کو اکنامک یورپین کنٹری پیدا کرے گی، میں نے مختلف حوالہ جات سے ثابت کیا ہے۔ تو یہ کہے گا کہ میں ہیکل بنا کے دوں گا، اور یہودی اس کے پیچھے لگ جائیں گے، اور پھر جب ہیکل بن چکے گی تو ہیکل میں بیٹھے گا۔ اس کا حوالہ بھی میں نے دے دیا، 2 تسلونیکیوں 2 باب 3 سے 4 آیت تک، اور ان سے پرستش ڈیمانڈ کرے گا، اور یہودی پرستش نہیں کریں گے، اور پھر وہ ہیکل کو توڑ دے گا، اور یہ بڑی مصیبت کا دور ہوگا، بڑی اذیت کا دور ہوگا، جس کو آپ 3rd ورلڈ وار بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہیکل بنے گی جس کا کام شروع ہو چکا ہے، 3rd ٹیمپل۔ کووڈ-19 میں نے بتایا تھا کہ لاطینی میں کورونا کا لفظی مطلب کراؤن ہے۔ اگر آپ ڈکشنری دیکھیں تو لاطینی میں کورونا کا لفظی مطلب کراؤن ہے، اور کراؤن جو ہے اس وقت قوم بنی اسرائیل میں مسنگ ہے۔ یہ مصیبت اس وقت تک رہے گی۔ یہودی ربی نے یہ کہا ہے جب تک کہ ہیکل بن نہیں جاتی، جب تک کہ دنیا اس کو مان نہیں لیتی، جس کی پیشن گوئی دانیل نبی نے کی۔ اور یہ کراؤن جو ہے بحال کیا جائے گا یروشلم میں، تو لہذا اس سے پہلے ہیکل کا بننا لازمی ہے۔ تو میں نے تھوڑا سا ذکر الومناٹی تنظیم کا کیا کہ یہ بڑے بڑے آفیسروں کو جو دنیا کے چوٹی کے لوگ ہیں ان کو پکڑتے ہیں، ان کے برین کو اپنے قبضے میں کرتے ہیں، پھر اپنی مرضی سے ان کو چلاتے ہیں۔ اس کی ویڈیو جو الومناٹی ویڈیو آپ جو ہے گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں، اور یہ سارا سسٹم جو ہے یہ ڈیجیٹل ہوگا، یہ کارڈ سسٹم ہوگا،
اور اس طرح سے پیسے آپ کے بینکوں میں نہیں ہوں گے، آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ اس کے لیے کام کریں گے اور سارا پیسہ جو ہے یہ 666 جو عالمگیر ڈکٹیٹرشپ ہے اس کے پاس جائے گا، وہ پوری ورلڈ کو یروشلم سے بیٹھ کر وہ کنٹرول کرے گا، کیونکہ اس کے پاس ہر آدمی کا بایو ڈیٹا ہوگا۔ تو لہٰذا یہ کام شروع ہو چکا ہے۔ میں نے اور آپ نے کبھی بھی اس شپ کو نہیں لینا۔ تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، اب وقت اجازت نہیں دیتا کہ ہم آگے بڑھیں۔ تقریباً آدھا پونا گھنٹہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، تو پھر آپ لوگ مجھے موضوع بتائیں، میں اس موضوع کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ کلام شیئر کروں گا۔ آپ سیکھنے والے بنیں، سننے والے بنیں، اور اس کے بعد جو ہے اب ہم جب آن لائن آنا ہوگا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا کہ میں کب کس دن آن لائن آ رہا ہوں، ٹاپک بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ ہاں، تو اگر کوئی سوال ہو تو آپ لوگ ضرور واٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں یا یہاں بھی ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ واٹس ایپ پہ بھی میرے ساتھ ہوئے تو اس کا میں جواب دے دوں گا۔ تو میں نے شاید شروع میں بتایا یا نہیں بتایا کہ آپ ہمارے چینل یوٹیوب چینل کو ICPF DICPF ٹی وی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آنے والی آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے، آپ کے پاس وقت پر پہنچ جائے تاکہ آپ دیکھ سکیں۔ تو لہٰذا میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو جو ہے جو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو آل۔ میں اپنے تمام ویورز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے وقت نکال کر اس خاص اہم ویڈیو کو سنا۔ آپ اس ویڈیو کو اپنے پیج پر جو ہے سیو کر لیں، کیونکہ یہ ضائع کرنے والی ویڈیو نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ جو ہیں، آپ کے جو چاہنے والے ہیں، جو پیارے ہیں، یہ ویڈیو ان تک بھی پہنچائیں جس کے اندر میں نے بہت ساری انفارمیشن آپ لوگوں تک پہنچائی ہیں کہ یہ 7.5 ارب سے دنیا کم ہو کر جتنی بھی یہ ڈکٹیٹر جو ہے، الومناٹی جو ان کے پیچھے کام کر رہا ہے، جو پوری ورلڈ پہ حکومت کرنا چاہتا، وہ اتنی حکومت پر، پبلک پر، اتنی عوام پر، پاپولیشن پر حکومت نہیں کر سکتا۔ اس نے عوام کو ختم کرنا ہے، اور ختم کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، کسی بھی وائرس کو پھینک سکتا ہے، کسی بھی طرح سے وہ کام کر سکتا ہے۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے الومناٹی کا ہاتھ ہو۔ تو خدا مجھے اور آپ کو اباؤٹ ٹرن ہونے کی طاقت دے تاکہ ہم خداوند کے ساتھ ساتھ چلیں، اور جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں کوئی وبا ان کے خیمہ کے نزدیک نہیں آئے گی۔ آپ یسوع کا لہو ہر روز مسح کیے ہوئے تیل کو اپنے گھر کی چوکھٹوں پر لگائیں، اور مسح کیا ہوا تیل لگا کر باہر جائیں، اور کوئی وبا ہمارے قریب نہیں آئے گی۔ زبور 91 کی آپ لوگ ضرور سٹڈی کریں، اور خروج 12 باب کی آپ ضرور سٹڈی کریں۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو آل۔ آمین۔